اب ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کے آغاز میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انہوں نے کتاب کا آغاز کس چیز سے کیا ہے؟ بسم اللہ سے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز لکھتے، کوئی لیٹر وغیرہ لکھتے تو اس کے آغاز میں کیا لکھا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کہتے ہیں رب یسر واعن برحمتک، اے میرے رب آسانی فرما اور اپنی رحمت کے ساتھ مدد فرما۔ یعنی کہ میں یہ تحریر لکھنے لگا ہوں جس کا تعلق تفسیر کے قواعد سے ہے، تفسیر کے اصولوں سے ہے، اس تحریر کے سلسلے میں میرے لیے آسانی فرما اور میری مدد کر۔ میں تجھ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں اور درخواست کرتے ہوئے تجھے تیری رحمت کا وسیلہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔ یہ خطبہ ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ ایک ہے خطبۃ الحاجہ، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، خطبۃ الحاجہ نکاح وغیرہ کے موقع پہ علماء کرام پڑھتے ہیں، اور آج بھی درس کے آغاز میں نے وہی خطبہ پڑھا ہے، خطبۃ الحاجہ۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی مستقل تالیف اور کتاب ہے خطبۃ الحاجہ کے موضوع پہ۔ خطبۃ الحاجہ وہ خطبہ ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مواقع پہ پڑھا کرتے تھے۔ کوئی بھی حاجت ہوتی، کوئی بھی ضرورت ہوتی تو اس سے پہلے جو خطبہ پڑھا کرتے تھے اسے کہتے ہیں خطبۃ الحاجہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو خطبہ یہاں پہ تحریر کیا ہے یہ اس خطبے سے قریب قریب ہے، اگرچہ مکمل طور پہ وہ نہیں ہے۔ تو اس خطبے میں کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، نستعینہ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، اور ہم اس سے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ کوئی بھی خیر کا کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی کام اپنے ہنر، اپنے علم، اپنے فن، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ کر سکتا ہوں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے، اس لیے ہر خیر کے کام میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مؤذن جب ہم سے کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ میں آنا چاہتا ہوں اور میں آؤں گا، میرا پختہ عزم ہے، لیکن یہ کام اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت، اللہ کی طرف سے دی گئی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی یہی نستعینہ ونستغفرہ، یہ اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے رہنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اس سے انسان ہلکا ہو جاتا ہے، گناہوں کا بوجھ انسان سے اتر جاتا ہے اور پھر انسان کو خیر کے کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے، یعنی کہ ہمارا جو نفس ہے اس میں شر موجود ہے، اس شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے گویا کہ سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے محفوظ رکھنا، یعنی کہ ہم گناہ کریں، غلط کام کریں، یہ جو شر ہمارے نفس میں پایا جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے اعمال کی شامت سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اعمال میں سے کئی اعمال برے ہوں گے، ان برے اعمال کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے، اس عذاب سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ من يهده الله فلا مضل له، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو ہدایت کا سوال پھر کس سے کرنا چاہیے؟ جو ہدایت کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اور وہ کون ہے؟
اللہ تعالیٰ. کون سی ہدایت ہے جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ جی آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, کئی دروس میں علماء کرام سے سنا ہوگا, ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ایک ہے ہدایت التوفیق, توفیق دینے والی ہدایت, اور ایک ہے ہدایت الدلالہ, ہدایت الارشاد, رہنمائی کر دینا, گائیڈ کر دینا. دیکھیں ابھی آپ مسجد سے نکل کے دبئی کے کسی مقام کی جانب جانا چاہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤں اور اس جگہ چھوڑ آؤں جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ میں بتا دوں کہ آپ نے جناب اپنی گاڑی پہ جانا ہے, پہلے ادھر مڑنا ہے پھر ادھر مڑنا ہے. تو یہ دو طرح کی رہنمائی ہے. تو ایک ہے ہدایت التوفیق, ہمارے دلوں میں توحید کو داخل کر دینا, ایمان کو داخل کر دینا, ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس ایمان کو, توحید کو, درست راستے کو مان لیں, تسلیم کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بتا دینا کہ یہ ہے صحیح راستہ. تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جس ہدایت کے مالک تھے وہ کون سی ہدایت تھی؟ ہدایت الارشاد, ہدایت الدلالہ. کوئی بھی لفظ بول لیں ایک ہی بات ہے. ان کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام رہنمائی کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے, شراب چھوڑ دیں گے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے, سود, زنا, چوری, یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے. یہ وہ ہدایت ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بھی تھی, اور علماء کرام بھی اس معنی میں ہادی ہیں, رہنما ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, کہ بے شک آپ صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرتے ہیں. اور ایک ہے دل میں داخل کر دینا, ایمان لانے کی توفیق بخشنا, تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, یعنی کہ پہلی آیت میں کہا تھا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں, دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نبی السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس کو آپ چاہیں. تو یہ کون سی ہدایت ہے جو آپ نہیں دے سکتے؟ توفیق. یعنی کہ جب ابو طالب فوت ہوئے اور اسلام قبول نہیں کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہنے لگے, تب یہ آیت نازل ہوئی تھی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, کہ آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. تو کیا آپ نے ابو طالب کو ہدایت نہیں دی تھی؟ کہ آپ نے کہا نہیں تھا اے چچا آپ کلمہ پڑھیں تاکہ میں آپ کی شفاعت کے قابل ہو جاؤں؟ تو یہ کون سی ہدایت تھی؟ ارشاد, ہدایت الدلالہ. لیکن ان کا ایمان قبول نہ کرنا یہ وہ ہدایت تھی جس کو ہدایت التوفیق کہتے ہیں, جو اللہ نے نہیں دی. تو یہاں پہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جس کو اللہ ہدایت, جس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, یہ کون سی ہدایت ہے؟ توفیق. ومن یضلل فلا ہادی لہ, اور جس کو وہ گمراہ کر دے, کون؟ اللہ, فلا ہادی لہ, اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. کون سی ہدایت؟ توفیق. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, وحدہ و تنہا ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پہلے خطبے میں کیا تھا؟ ہم مدد مانگتے ہیں, ہم گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں, ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں, کیونکہ یہ گواہی دینی جو ہے توحید کے بارے میں, ہر کوئی اپنی گواہی دے گا, اپنی طرف سے اعلان کرے گا, کسی اور کی طرف سے اعلان نہیں کیا جا سکتا. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما. اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ آپ پہ سلامتی نازل فرمائے. صلاۃ و سلام ان دونوں کے معنی میں فرق رہتا ہے. سلام کا معنی ہوگا سلامتی, اور صلاۃ کا معنی کیا ہے اس بارے میں کئی اقوال ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کا معنی ہے رحمت, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کسی کی شان میں اضافہ کر دینا,
کسی کے مقام میں اضافہ کر دینا۔ تو عام طور پہ جو معنی مراد دیا گیا ہے صلاۃ سے وہ یہی معنی ہے کہ آپ کی شان میں اضافہ، آپ کے مقام میں اضافہ۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ آپ کے لیے مغفرت اور آپ کے لیے رحمت، کیونکہ وہ حدیث آتی ہے نا، آپ نے سنی ہوگی، صحیح حدیث ہے کہ نمازی نماز پڑھنے کے بعد جب تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ تو وہاں پہ کیا آتا ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تصلی علیہ، تصلی علیہ، اس پہ صلاۃ کرتے ہیں۔ آگے وضاحت ہے صلاۃ کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ تو یہ صلاۃ کا معنی و مفہوم ہے۔